میں جب گئی ہوں نا اپنی یونیورسٹی کے آخری سیمسٹر میں، اس میں نا ہم لوگوں نے کرنی تھی انٹرنشپ. تو میری انٹرنشپ لگی نا کسی ٹیکس والی کمپنیاں نہیں ہوتی ہیں. اب نوکری جب بھی کوئی لڑکی پہلی دفعہ کرنے کے لیے جاتی ہے نا تو ساتھ ہمیشہ اپنی سہیلیاں لے کے جاتی ہے. اکیلے کوئی بھی گرلس کسی دفتر میں جانا پسند نہیں کرتی. تمہارے بھی ساتھ میں 2 سہیلیاں رکھی تو ہم تینوں وہاں پہ گئی. تو وہاں پہ نا جو بالکل ہم لوگ کے جو مینیجر انہوں نے بتایا ہوا تھا نا، اس کا نام تھا نا جوید بٹ. تو وہ بڑا ہی نا ضرور ابو جی قسم کا انسان تھا نا، اس کو بڑا بننے کا بڑا کوئی شوق تھا. اب ہم لوگ بھی گئی بھی تھی انٹرنشپ کرنے کے لیے. نہ میں نے وہاں پہ نوکری کرنی تھی نہ مجھے کوئی شوق تھا. ہم بھی ساری ہم ویسی گائے جیسی کرتی، کسی کو ابا جی بننے کا شوق ہو تو ہم کہتی بن لو تم خوش ہو جاؤ. ہفتے کے بعد نا جوید بٹ کی نا پوزیشن کے برابر کی پوزیشن کے اوپر نا ان لوگوں نے ایک لڑکی بھرتی کی نا، تو وہ لامس کی پڑی ہوئی تھی. اب ہم جو لاہور کی گرلز ہوتی ہیں نا، ہم نا بچپن سے لامس کی گرلز کا سن کے بڑی ہوئی ہوتی ہیں کہ وہ تو پتہ نہیں کوئی بہت ہی اخیر تباہی قسم کی چیزیں ہوں گی. اب یہ والی جب لڑکی آئی نا تو عام سی لڑکی جیسے ساری گرلز ہوتی ہیں، مگر ظاہر کام کے اندر تو بہت بڑی اخیر تھی. اس کے آگے تو وہ جوید بٹ ابا جی نہیں بن سکتا تھا. 4 دن گزرے تو ہم نے نوٹس کرنا شروع کیا کہ جوید بٹ نے اس کے آگے بہت ابا بننے کی جب کوشش کرتا نا تو اس کے آگے سے بولتی کہ آئی ایم دا نو تھینک یو فار ٹیلنگ. اب جوید بٹ جو ہے ساری عمر اس نے کچہریوں کے دھکے کھائے، ہمیشہ بوائز چوائز والی انوائرمنٹس کے اندر رہا. اس کو کب عادت تھی کہ اس کو ایک گرلز بتائی کہ آئی نو دی ایوری تھنگ. بہت کوئی اس انسان نے اس کو گال کو جو ہے وہ ٹوکنے شوکنے کی کوشش کی، کیڑے مکوڑے نکالنے کی کوشش کی. وہ تھی آگے سے لامس کی. اس نے اس کو ستھرا کر کے رکھا ہوا تھا، بالکل ٹائٹ کر کے نا بالکل. ابھی نا اس لڑکی کا مہینہ بھی نہیں پورا ہوا تھا نا کہ ہمیں پتہ چلا کہ وہ ریزائن دے کے چلی گئی ہے. ہم بڑا کوئی گھبرائے. تو میرے ساتھ جو میری دوست نہیں ہوتی تھی سنبل، اس سنبل نے نا بھائی بنایا ہوا تھا جوید بٹ کو اپنا. تو جوید بٹ نے سنبل کو بولا کہ اس لڑکی کا جو ہے باس کے ساتھ کچھ چکر چل رہا تھا. میری دونوں دوستوں نے اس بات کا یقین کیا اور بیٹھ کے خوب گاسپنگ کی ایک دوسرے کے ساتھ، کیونکہ ہم پاکستانی لڑکیوں کو سکھایا ہی گیا ہوتا ہے کہ جب ایک لڑکی کے بارے میں کچھ برا بولا جائے تو ضرور یقین کرو. مجھے بالکل یقین نہ آیا. وہ کوئی بڑی کوئی ذرا کام شام کرنے والی گال تھی، کیونکہ میں گئی جوید بٹ کے پاس. میں نے بولا بٹ صاحب میں نے سیدھا سو آپ نے یہ بات کی کیوں ہے؟ تو مجھے جوید بٹ آگے سے کہتے ہیں کہ وہ میرے برابر کی پوزیشن کے اوپر آئی گئی، تنخواہ اس کو میرے برابر کی ملتی ہے، مگر اس کو گھر سے آنے جانے کے لیے گاڑی دی ہوئی ہے، مگر مجھے گھر سے آنے جانے کے لیے گاڑی نہیں دی ہوئی. تو ضرور اس کا چکر ہے. ساتھ میں مجھے جوید نے بولا کہ میں نے جو ہے باس کی مسز کو فون کر کے بتایا کہ یہ نئی لامس کی گرلز آئی ہے، اور آپ کو تو پتا ہے لامس کی گرلز کیسی ہوتی ہیں، وہ چکر چلا کے بیٹھی تھی آپ کے خاوند کے. میں اس دن اپنے گھر گئی، میں کوئی اتنا خفا اس گرلز کے لیے، میرا دل ڈوبے نا جیسے. بالکل مجھے سامنے نظر آ رہا تھا کہ یہ بندہ اسے جیلس ہوتا تھا شدید قسم کا. تو میں نے ستھرا کیا نا سنبل کو، اپنی دوسری سہیلی کو. میں نے بولا کہ تم دونوں بھی جلتی ہو اس سے، تم دونوں ساری عمر جو جوتیاں کھا کر آئی ہے وہ لڑکی آئی ہے، وہ بیٹھی ہے، اس نے اپنی تنخواہ بھی نکلوائی ہے، گاڑی بھی نکلوائی ہے. پھر میں گئی جوید بٹ کے پاس. میں نے بولا جوید بٹ صاحب میں نے سنا کہ آپ رات کو 8 بجے تک دفتر میں ہوتے ہیں اور باس بھی رات کو 8 بجے تک دفتر میں ہوتا ہے. جوید بٹ نے آگے سے مجھے بولا کہ ظاہر ہے میں مینیجر کی پوزیشن کے اوپر ہوں، ہمارا کام ہوتا ہے راتوں کو تو ہم یہاں پہ ہی ہوتے ہیں. میں نے کہا بٹ صاحب میں بھی فلم مشن میں دیکھتی ہوں، مجھے پتا ہے آج کل دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے. مجھے آگے سے کہتے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں. میں نے اس کو آگے سے بولا کہ یہ ماجرا یہ تو نہیں ہے کہ چکر کسی اور کا چل رہا ہے، یعنی کہ آپ کا، اور آپ نے اپنا راستہ صاف کیا ہے. اس کا تو ایک رنگ آیا ایک رنگ گیا. اس کو یقین نہیں آیا کہ ایک مڈل کلاس گرل جو ہے وہ اتنی آ کے واہیات بات کیسے کر سکتی ہے، مگر میں کر گئی. میں نے ہاتھ میں پکڑا فون. میں نے کہا باس کی مسز کا نمبر ہے میرے پاس بھی. ذرا امیجنس کری کہ اگر میں ان کو فون کھڑکا کے یہ والی بات کر دوں تو. میں نے بولا تو لاکھ گنا کر لو، لیکن اگر میں نے یہ والی بات کر دی نا تو یہ آپ کا پیچھا کر کے چھوڑنے لگی. تو برائے مہربانی مسز کو فون کریں اور بات ٹھیک کریں. مارل آف دا اسٹوری، ہم کچھ کریں ہم نہ کریں ہمیں جوتیاں پھر بھی پڑتی ہیں. اس لیے بیٹھ دے کوئی انسان اگر آپ کریکٹر سے باتیں کر رہے ہیں تو وہی والی جوتی اٹھا کے اس کے اوپر بھی ماریں. کم سے کم ذرا دل کو سکون تو پہنچے گا نا، ٹھنڈ تو پہنچے گی نا. لیکن بوائز کو پتا چلے گا ان کے گھر ہم ان لوگوں کے ساتھ چکر بنائیں جن کے وہ ہمارے ساتھ بناتے ہیں تو انسان کو کیسا محسوس ہوتا ہے.